السلام علیکم دوستو، اردو نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کو کس نے مروایا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ دوستو، اسامہ بن لادن کے بعد ان کا بیٹا حمزہ بن لادن بھی 31 جولائی 2019 کو مارا گیا۔ امریکی حمزہ بن لادن کو خطرناک دہشت گرد اور ایک سٹار ٹیررسٹ کہتے تھے، جس کے سر کی قیمت کروڑوں روپے مقرر تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے مطابق وہ القاعدہ کے بکھرے ہوئے دہشت گردوں کو جمع کر رہا تھا اور القاعدہ کو منظم کرنے کی علامت بن چکا تھا۔ CIA کو خدشہ تھا کہ حمزہ بن لادن مستقبل میں اسامہ بن لادن سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ حمزہ بن لادن کے مارے جانے کی اطلاع اس وقت سامنے آئی ہے جب پاکستان افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کرنے کی کوششیں کر رہا ہے تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے جلد از جلد امریکی فوجوں کو زندہ و سلامت نکال لیں۔ حمزہ بن لادن کی ہلاکت سے 2 دن قبل 9/11 کی دہشت گردی میں ملوث ایک اور دہشت گرد خالد شیخ کا نام خبروں میں آیا کہ امریکہ 9/11 حملوں میں مرنے والوں کے ورثاء کو سعودی عرب سے ہرجانہ دلوانے کے لیے رہا کر سکتا ہے۔ خالد شیخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ خالد شیخ امریکہ کے ساتھ ایک عدالتی ڈیل پر تیار ہو گیا ہے۔ ڈیل کے تحت خالد شیخ کی سزائے موت منسوخ کر دی جائے گی اور اس کے بدلے وہ 2001 میں ان حملوں کا نشانہ بننے والے افراد کے خاندانوں کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف دائر کیے گئے مقدمات میں بطور گواہ پیش ہوگا۔ مارچ 2003 میں ایک کارروائی میں امریکی حکام کے ہاتھوں گرفتار ہونے والا یہ دہشت گرد ان لوگوں میں شامل تھا جو قطر کی حکومت سے تنخواہ وصول کرتے تھے۔ امریکی CIA سیکیورٹی وجوہات کے باعث حمزہ بن لادن کے مارے جانے کی تفصیلات فراہم نہیں کر رہی۔ اسے خطرہ ہے کہ القاعدہ جواب میں امریکیوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ امریکیوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کارروائی کو فی الحال خفیہ ہی رہنے دیا جائے۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے حمزہ بن لادن کی ہلاکت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ حمزہ بن لادن کو کہاں سے پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا اور مار کر کہاں پھینکا گیا، ان سب باتوں کا جواب CIA کے پاس ہے۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد امریکی فوجی ان کی لاش اپنے ساتھ لے گئے تھے، جسے بعد میں سمندر میں پھینک دیا گیا تھا تاکہ اسامہ بن لادن کی کوئی نشانی باقی نہ رہے۔ حمزہ بن لادن کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اسے مار کر سمندر میں ہی پھینک دیا گیا ہے۔ حمزہ بن لادن کی نظریاتی تربیت اسامہ بن لادن نے کی تھی اور اب وہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں شامل ہو چکا تھا، اور اس بات کا ڈر تھا کہ اسامہ بن لادن کی طرح حمزہ بن لادن بھی دنیا میں دہشت گردی کی کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسی لیے حمزہ کو مارنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اسامہ بن لادن کے بعد ایمن الظواہری نے عملاً القاعدہ کی قیادت سنبھال لی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی منظر سے غائب ہو گئے۔ یوں حمزہ بن لادن عملاً القاعدہ کا سربراہ بن گیا تھا۔ امریکیوں کو یقین ہے کہ حمزہ بن لادن کے بعد القاعدہ عملاً بکھر جائے گی۔ اس کی کمر پہلے ہی توڑی جا چکی ہے اور جو گنے چنے دہشت گرد رہ گئے ہیں وہ بھی جلد مارے جائیں گے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ جنگ جیت گیا ہے؟ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، میرا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔